نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امامت کا حقدار کون ہے؟ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کا امام وہ ہونا چاہیے جو ان میں سب سے زیادہ قرآن اچھی طرح جانتا ہو، اور اگر قرائت میں سب برابر ہوں تو پھر وہ امامت کرائے جو سنت کو سب سے زیادہ جانتا ہو۔ پھر اگر سنت کے علم میں سب برابر ہوں تو امام وہ ہوگا جس نے ہجرت پہلے کی، اگر اس میں بھی وہ سب یکساں ہو تو پھر جو اسلام پہلے لایا، اور بلا اجازت کوئی شخص کسی کی جگہ امامت نہ کرائے اور نہ کسی کے گھر میں صاحب خانہ کی مسند پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھے۔ تو یہ دیکھ لیں محترم ناظرین کہ امامت کا حق کس کو ہے کہ جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو، پھر سب سے زیادہ سنت کو جانتا ہو، اور جو آج کے دور کی میں بات کروں گا، جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو اور سب سے زیادہ سنت کے مطابق جانتا ہو اور قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ امامت کروائے، اور بغیر اجازت، بلا اجازت کسی کو جو ہے خواہ مخواہ جو ہے وہ امامت کرانے کی اجازت نہیں ہے، نہ وہ امام کے مسئلے پہ جماعت کے لیے کھڑا ہو جب تک کہ اس کو اجازت نہ ہو۔ تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ بچے کا امامت کرانا مندرجہ بالا شرائط، چھوٹے سمجھدار بچے بھی پوری ہوں تو اسے امام بنایا جا سکتا ہے۔ سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا، پس مجھے امام بنایا گیا حالانکہ میری عمر 7 سال تھی۔ اور نبینے کی امامت، جو شخص نبینا ہو، بصارت سے محروم ہو، مذکورہ بالا شرائط کسی معذور آدمی میں ہوں تو اسے امام بنانا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
امام مقرر کیا تھا، حالانکہ وہ نبینا تھے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، اور یہ آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی مہینے کی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے ایک ترتیب بنا لیں کہ اپنا اس میں سے 5% یا 10% نکال کے، یا جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے، نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ اس کو کئی سو گنا بڑھا کر دنیا میں بھی واپس کر دیتا ہے، اور جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، وہ باقی بچ گیا۔ جو دنیا پہ خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے پہ خرچ کریں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں اور لوگوں کی دعائیں لیں۔ نیچے ویڈیو میں میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غلام کی امامت، غلام بھی امامت کرا سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مہاجرین کی ایک جماعت قباء میں اکٹھی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام سالم ان کی امامت کراتا تھا۔ افضل کا مفضول کے پیچھے، یعنی بڑے عالم کا اپنے سے چھوٹے عالم کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی پانی کا برتن اٹھائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ عبد الرحمن ابن عوف کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت لوگوں کے ساتھ ادا کی، پھر جب عبد الرحمن ابن عوف نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت کھڑے ہو کر ادا کی۔ مقرر جو ہے وہ امام کی جگہ جماعت کروا سکتا ہے۔ کسی مقرر امام کی جگہ اس کی موجودگی میں اس کی اجازت بغیر جماعت کروانا جائز نہیں۔ کسی مقرر امام کی جگہ اور اس کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر جماعت کروانا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص کسی کی مقرر کردہ جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر ہرگز امامت نہ کرائے، اجازت کے بغیر ہرگز امامت نہ کرائے۔ امام کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ امام کمزوروں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کی جماعت کرائے تو اسے مختصر جماعت کرانی چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو نماز مختصر کر دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بچے رونے کی وجہ سے بھی نماز مختصر کر دیتے تھے۔ اعتدال و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان میں اطمینان نہ کرنے والے شخص سے کہا تھا، تیری نماز
شمار نہیں ہوئی۔ امام نماز سے قبل صفیں درست کروائے اور مقتدیوں کو ترتیب دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے کیا کرتے تھے، اور مرد کی امامت مرد ہی کرائے، مردوں کی امامت مرد ہی کروائے۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ان کی نانی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا جو انہوں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ آپ نے ان کی ضیافت کا کھانا تناول فرمایا، پھر کہا اٹھو تاکہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک چٹائی لے آیا جو زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھی۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو گئے۔ میں اور ایک یتیم نے آپ کے پیچھے اور میری بوڑھی نانی نے ہمارے پیچھے صف بنائی۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر آپ تشریف لے گئے۔ عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی، عورت مردوں کی جماعت نہیں کروا سکتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی عورت عورتوں اور لڑکوں کو نماز پڑھائے تو عورتوں کی نماز تو کفایت کرے گی، لیکن مردوں اور لڑکوں کی نماز کفایت نہیں کرے گی۔ اس لیے اللہ عز و جل نے مردوں کو عورتوں پر قوام اور حاکم بنایا ہے، اور عورتیں ولی وغیرہ بننے سے معذور ہیں، اور کسی بھی حال میں عورت نماز میں مرد کی امام نہیں بن سکتی۔ علامہ ابو بکر بن محمد بن احمد الشاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورتوں کے لیے مردوں کی امامت کروانا صحیح نہیں، ٹھیک نہیں۔ کیا عورت عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے؟ عورت عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے، چنانچہ سیدہ ام ورقہ بنت عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں زیارت کے لیے جاتے تھے، اور آپ نے اس کے لیے ایک مؤذن مقرر کر دیا جو اس کے لیے اذان کہتا، اور آپ نے ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائے۔ عبد الرحمن بن خلاد الانصاری کہتے ہیں میں نے اس کے مؤذن کو دیکھا، وہ بوڑھا آدمی تھا۔ عورت کی امامت کے حوالے سے یہ بھی یاد رہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کی خواتین کو ان کے درمیان کھڑے ہو کر فرض نماز کی امامت کرواتی تھی، یعنی درمیان کھڑے ہو کر، آگے کھڑے ہو کر نہیں۔ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض اور فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھنا، نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض اور فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھنا صحیح ہے۔ تو محترم ناظرین، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد